بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یا مقبول جان کے ساتھ. ناظرین، یہ جس ترک ڈرامے کا آپ نے میوزک سنا، میوزک سن کے تو مجھے بھی ایک لمحے میں ایسا ہی محسوس ہوا میں ایک سیٹ پہ نہیں گھوڑے پہ بیٹھا ہوں اور سوار ہوں اور پھر اپنے ماضی کی طرف چلا جاتا ہوں. ایک ڈرامہ جس نے پاکستانی قوم کو بھی جگا دیا، جس نے ترکی کے نوجوانوں کو بھی ایک نئی جلا دی، نیا حوصلہ دیا اور اپنے ماضی سے روشناس کرایا. یہ وہ ڈرامہ جو دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا ڈرامہ قرار پایا. یہ وہ ڈرامہ جو دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا ہے. ایک کس سے آپ شروع کرتے ہیں اور 5 سیزن دیکھے بغیر پھر آپ اٹھ نہیں سکتے. اس ڈرامے نے کیا کیا نظریاتی محاذ پر کام انجام دیا، کس طریقے سے دنیا کی سوچ بدلی اور خاص طور پر مسلمان نوجوانوں کے اندر کیا احساس بیدار کیا، یہ ہے آج کا ہمارا پہلا موضوع. اور اس ڈرامے کو لے کر پاکستان کے اندر ایک خاص طبقہ پروپیگنڈا میں مصروف ہے کہ کیا ہمارے قومی ہیروز یا ہمارے لوکل ہیروز ختم ہو گئے کہ جو ہم ایک غیر کو اپنا ہیرو بنا کر پاکستانی میڈیا کے اوپر چلا رہے ہیں. اسی پر اب بات کریں گے. اور یہ صاحب ارطغرل بلا شبہ ایک بہت بڑا ڈرامہ. یہ اتنی تکلیف ہے نا اس وقت. 25 سال سے وہ اس ملک کو ایک بدترین قسم کا ٹیسٹ دکھا رہے تھے. وہ ساس بھی کبھی بہو دکھا رہے تھے. وہ اس ملک کو کبھی سنجوبلی دکھا رہے تھے. وہ اس ملک کو کبھی عشق ممنوع دکھا رہے تھے. میرے پاس تم ہو دکھا رہے تھے. مطلب پاکستان کے اندر ایک گندگی کا طوفان تھا 20 سال سے چلا آ رہا. وہ اس ملک کے اندر وہ ڈرامہ دکھاتے تھے جس میں گھر سے نکلتے ہوئے بھی ایک آدمی بھگوان کی پوجا کرتا ہے اور گھر سے واپسی پہ آتے ہوئے پوجا کرتا ہے. محبت کرنے کے لیے پوجا کے لیے جاتا ہے، محبت کرنے سے ٹوٹنے پہ بھی پوجا پہ جاتا ہے. وہ ان کو مقامی ہیرو لگتے تھے. پہلی بات تو ذرا مقامی کی، نفیسہ شاہ نے کہا مقامی ہیرو کی بات، ایک بات یاد رکھیں. جس زمین کی بات کرتے ہیں دنیا کے اندر، تاریخ کہتی ہے کہ اس سے بدترین رشتہ ہی کوئی نہیں. جس دن یہ زمین گھاس اگانا بند کرتی ہے جانوروں کے لیے اور پینے کا پانی نہیں دیتی، لوگ اس دھرتی ماں کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں اور کسی دوسرے کی ماں کو فتح کرنے چلے جاتے ہیں. ایلینز جو تھے ایشیا کوچک میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے اٹھے، پانی نہیں مل رہا، جانور بھوکے مر گئے، خود پیاسے ہو گئے. کہاں آ گئے؟ سندھ آ گئے. یہاں پر ایک بستی آباد تھی بہت پیارے لوگوں کی، امن کے لوگوں کی، جس کو موہنجو-داڑو کہتے ہیں. اس بستی کو تباہ و برباد کیا، اس کا کھنڈر بنایا، اس کے اوپر کوئی ارائی بنا، کوئی بھٹو بنا، کوئی راجپوت بنا، کوئی داہر بنا، کچھ بنا، اور کہا ہم یہاں کے لوکل ہیں، کہا ہم یہاں کے دھرتی کے بیٹے ہیں. دنیا کی کسی سرزمین پر کوئی دھرتی کا بیٹا نہیں ہوتا. اقبال کہتا ہے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یہ بت کا تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت کرے کاشانہ دین نبوی ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی. مسلمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک ہیرو رکھا ہے اور وہ ہیرو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. کوئی اور ہیرو نہیں. سندھ ہو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو، کے کے ہو، اس کی پورے صوبے کی زمین مدینہ کے ایک ذرے پر قربان. جنت البقیع کے قبرستان کے پر لاکھوں ہزاروں گڑی خدا بخش قربان کیے جا سکتے ہیں. کیا بات کرتے ہو مقامی ہیرو کی؟ اور دوسری بات یہ نفیسہ شاہ نے بیان دیا 400 سال 500 سال پہلے سادات یہاں پر آ کے پہنچے. کبھی تمہیں کسی نے کہا جاؤ جا کے مدینہ واپس چلے جاؤ؟ اس ملک کے لوگوں نے سیدوں کو سر پہ بٹھایا، تاج بنایا، زمینیں دی، جائیدادیں دی. اس ملک کے اندر تمہیں وزارت اعلیٰ دی. تم یہاں لوگوں، تم یہاں کے ہو. کون کہتا ہے کہ سندھ کی سرزمین کا سید جو ہے میں عباسی ہوں؟ میں نہیں ہوں. اس طرح اگر لوکل کی ہیبیٹیشن میں کوئی اور بھی نہیں ہے. کون ہے جو یہاں کا ہے؟ کون ہے جو اس دھرتی کا ہے؟ اور سب سے بڑی بات، مجھے کسی نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اپنی زمین کے ساتھ مرتے ہیں، نکلتے ہیں. میں نے کہا ایک منٹ بات سنو. آج اعلان ہو جائے کہ بیریا ٹاؤن زرداری ہاؤس جو ہے وہ ہم سندھ کے لوگوں کو دیتے ہیں، کوئی ایک سندھ میں رہ جائے. مجھے کسی نے کہا کچھ لوگ زلزلے میں ٹھہرے تھے. میں کہا F9 پارک جو ہے نا اس کو الاٹ کر دو، سارے کشمیری ادھر کے اسلام آباد پہنچ جائیں گے کہ ہم تو وہاں جاتے ہیں. جھوٹے ادارے، جھوٹے. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ آج تک ہم نے لوگوں کو بدترین ٹیسٹ کے لوگ کرتے تھے. نہیں، ہم تو کہتے تھے کہ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں دکھا رہے ہیں. لوگ کرتے تھے، جلتے تھے. کیا دکھا رہے ہو؟ جب لوگوں کی مطلب کا ڈرامہ ہم نے دکھایا، لوگ جائیں اس کے اوپر. اسی لیے تو حالت یہ ہے کہ ہمارے بچپن میں
ہمارے بعد بھی نسیم حجازی دنیا کا سب سے زیادہ بکنے والا ناول نگار تھا, لوگ پڑھتے تھے اس کو. نسیم حجازی ڈرامے بھی بنے, نسیم حجازی کو ہم نے گالی بنایا, اسی ملک کے اندر گالی بنایا. اس لیے گالی بنایا کہ تمہارا ہیرو کون تھا؟ راجہ داہر بنایا تم نے. تمہارا یہ اگر تم نے داہر کس کا ہیرو ہے؟ داہر بی جے پی کا ہیرو ہے. اور نفیسہ شاہ صاحب اگر آپ وہاں ہوتی, آپ کے والد بھی وہاں ہوتے, قائم علی شاہ صاحب بھی, تو ان کے ساتھ اس بڑھاپے میں وہی سلوک ہوتا جو اس وقت انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ٹانگوں میں چھوٹیاں ماری جا رہی تھی اور قائم علی شاہ کی چیخیں کوئی نہ سنتا. اچھا, اور کس کو ہیرو بنائیں؟ میں آج پڑھ رہا تھا, آپ مقامی ہیروز ہمارے, آپ کے سب سے بڑے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کے والد صاحب کو ہیرو بنائیں, سر شاہ نواز بھٹو کو, جو 1920 کے اندر آرڈر آف دا برٹش امپائر لیتا ہے, لائلٹی کا سرٹیفکیٹ اتنا بڑا تمغہ سمجھاتا ہے برطانوی, اس کے بعد CIE یعنی کیا کہتے ہیں اس کو, کمپینین آف دا آرڈر آف دا انڈین امپائر. اور یہ کس لیے لیا جاتا ہے؟ اس لیے لیا جاتا ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کرتا ہے. ہم بناتے ہیں ہیرو, ہم ملکہ وکٹوریہ کا تمغہ سمجھاتے ہیں سر شاہ نواز کے اس کے اوپر, اور کہتے ہیں کہ آؤ ہیرو بنائے تو آپ کو یونیورسل ہوتے ہیں دنیا میں. میرے لیے سیدنا عیسیٰ بھی ہیرو ہے, میرے لیے سیدنا موسیٰ بھی ہیرو ہے, اور میرے لیے سیدنا موسیٰ کے مقابلے میں کھڑا ہوا سامری ہیرو نہیں ہے. میرے لیے ان کے مقابلے میں کھڑا ہوا فرعون, جن کے لیے فرعون ہیرو تھا تباہ برباد ہو گئے, جن کے لیے الیگزینڈر ہیرو تھا تباہ برباد ہو گئے, برباد ہیں آج کل. ہم نے بچوں کو الیگزینڈر پڑھاتے ہو, وہ تمہارے اس میں اپنا جڈو میں یا میرپور خاص میں پیدا ہوا تھا. بچوں کو تم نیلسن منڈیلا پڑھاتے ہو اور آ کے درسیں دیتے ہو یہاں کھڑے ہو کے. نیلسن منڈیلا جو تھا وہ رینجار خان میں پیدا ہوا تھا. بچوں کو تم طویل عرصہ تک سینے پہ چیگویرا کی اور لینن کی اور کارل مارکس کی تصویریں لگاتے. چیگویرا جو ہے وہ گڑی خدا بخش میں اس کی قبر ہے. مطلب جو تمہارا ہیرو ہے وہ لوکل ہو جاتا ہے. اس کو فوراً تم سندھی اجرک بھی پہنا دیتے ہو, اس کو فوراً تم پنجابی لاچا بھی پہنا دیتے ہو, اس کو فوراً جناب تم پٹھانوں کی پگڑی بھی پہنا دیتے ہو کہ یہ ہمارا ہے. لیکن جو مذہب کا ہیرو ہے, جو سید اکبر بادشاہ تمہارا ہیرو ہے, اورنگزیب 400 سال ہو گئے تو اس کے لوگوں کو یہاں آئے ہوئے, اورنگزیب تو تم دشمن ہو کیوں؟ تو اگر دھرتی کے ہیرو بنانے ہیں تو پھر ایک بات یاد رکھو, اس دھرتی کے اندر بھی لال شہباز قلندر کا ہیرو بھی سید الانبیاء تھا. بالکل. عثمان مروندی نام تھا ان کا. شاہ عبد اللطیف کا ہیرو بھی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تھا. کون سا صوفی ہے جس کا ہیرو مدینے میں نہ ہو؟ کون سا صوفی ہے جس کا ہیرو مکے میں نہ ہو؟ کون سا ہیرو ہے جس کا ہیرو نجف میں نہ ہو؟ آپ نے تماشا بنایا ہوا ہے. آپ کھڑے ہوئے جس کے منہ میں جو منہ میں آتی ہے. تو چلو یہ بات ہے کہ ہیرو اپنا ہونا چاہیے, لیکن میں نے تو ایک فتویٰ بھی دیکھا اس ڈرامے کے دیکھنے کے, جی کوئی ارطغرل دیکھنا جائز ہے, تو دارالعلوم نے فتویٰ جاری فرما دیا. دارالعلوم کو فتویٰ نظر نہیں آیا کہ جس وقت میں نے 17 سال ڈرامہ لکھا ہے, میں ایک سمپل اینکر پرسن نہیں ہوں, میں نے 17 سال میں نے 6 سیریل اور 50 ڈرامے لکھے ہیں, 2 PTV ایوارڈز ہیں بیسٹ پلے رائٹ کے میرے پاس. اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ مجھے بہتر لکھنے کی توفیق تھی. ابھی میں سمجھتا ہوں میں بہتر نہیں لکھ پایا, اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں ہم نے اس 20 سالوں کے اندر کیا دکھایا. فلاں کی بیوی فلاں کے خاوند کے ساتھ بھاگ گئی, فلاں کا خاوند فلاں کی بیوی کے ساتھ, چاچا بھتیجے کے ساتھ. آپ نے اس ملک کی اخلاقیات کا بیڑا غرق کیا. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی اس بات کے اوپر عمران خان واقعی قابل تحسین کہ اس نے جو ارطغرل کو کہا ہے اور اس کو لگایا ہے اور واقعی ٹھیک کیا ہے, اور وہ اس کی جو بھی ہے یہاں تعریف کی بات ہے وہ تعریف کی بات ہے. اور ایک بات یاد رکھیں, اس کرونا کے دنوں میں جہاں پر لوگوں کو دیکھنے کے لیے کچھ نہیں ملا, لوگ سوئچ کر گلو ہو گئے. اچھا کہا جا رہا ہے کہ PTV کا بھی مقبول ترین ڈرامہ بن چکا ہے. ان کے ساتھ دوسری دفعہ ہوا ہے. پہلے خلیل الرحمان قمر نے ان کے سر پہ جوتیاں ماری, وہ ان کو چیخیں ابھی تک مرچیں ختم نہیں ہوئی تھی. ٹھیک, وہ اس نے تو اپنے چکر میں مار دی اس میں. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور دوسرا اب جو ارطغرل آ گیا, اب ارطغرل جو بھی ہے میں اس کے ٹیکنیکل ایشوز پہ بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن اس ڈرامے کا جو پیغام ہے اصل میں تو وہ نظریہ ہے. اس کے اندر قرآن و حدیث آتی ہے, اس کے اندر آیات آتی ہیں, اس کے مسلمانوں کا تمہیں تکلیف ہوتی ہے, تمہیں درد ہوتا ہے, تمہارے پیٹ میں مڑوڑ اٹھتے ہیں, کھڑے ہو کے بات کر رہے, اور تو آل رسول ہے تم نفیسہ شاہ, تمہیں تھوڑی سی غیرت کرنی چاہیے. شاہ کا مسئلہ نہیں, اور بھی بہت ہے. اور بھی بہت نفیسہ شاہ کو تو شان نے سب سے پہلے بیان دیا کیا, اور بھی تو انہیں باقی ڈرامے نظر نہیں آئے. اور جب تم انڈیا میں جاتے ہو وہاں جا کے کام کرتے ہو تو وہ تمہاری جنم بھومی ہے.
یہ سارے کے سارے جب جا کے کام کرتے ہیں انڈین بالی ووڈ کے اندر، آج ان کو ہالی ووڈ کا آفر ہو جائے، یہ اڑتے ہوئے جا کے بحری جہاز میں بیٹھتے ہیں۔ آگے صاحب اس ڈرامے کو لے کے اور بہت سا جو کہا جا رہا ہے کہ ترکی کے صدر طیب اردوان نے ڈرامہ اس لیے بنایا کہ اپنے نوجوانوں کو تیار کریں 2023 میں جو 100 سال کا معاہدہ ختم ہو رہا ہے سلطنت عثمانیہ اور باقی، یہ 2023 میں ہونا کیا ہے؟ دیکھیے ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے 1923 میں۔ دیکھیے خلافت عثمانیہ میں بتاؤں، پچھلے آج 2-1 دن پہلے ربا ٹی وی سے ایک صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ مولویوں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو 1923 میں اتا ترک نے کیا تھا، اس بدل مائنسی کے پتہ کیا نام ہے اس کا، اور ان کو ٹھیک ٹھاک کرتا ہوں، اتنی جرت ان کی ہوگی ہوئی۔ اصل میں اتا ترک نے کم از کم 50 سال محنت کی ترک قوم کو اسلام سے دور کرنے کی، اور اس میں ہوا یہ کہ اس سارے عرصے کے اندر اس نے اذان دی کہ ترکی میں دی جائے، اور حالت یہ تھی کہ اسمبلی کے اندر 7 لوگوں نے اذان دینی شروع کی عربی میں، تو پہلے ایک کو گولی مار کے مارا گیا، پھر دوسرے کو، 7 لوگ شہید ہوئے تھے، تب جا کے اذان مکمل۔ وزیر اعظم عدنان مدریس کو پھانسی دی، جلال بایار صدر کو پھانسی دی، سارا کچھ کیا، اس کے باوجود بھی ترکوں کے اندر سے اسلام نہیں نکال سکے۔ ترکوں کے اندر سے ارطغرل کا ہیروشپ نہیں، ارطغرل بیسیکلی عثمان خلطہ عثمان کے بانی کا باپ تھا، اور ٹرائبل سوسائٹی سے نکلا ہوا تھا، اس کو ٹرائبل ویلیوز۔ اس سرزمین پر یہ کراچی وہ شہر ہے جہاں کے خالق دینہ حال میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی شیخ تحریک خلافت کا مقدمہ چلا تھا، اور تحریک خلافت کس کے حق میں تھی؟ عثمانیوں کے لیے، ترکیوں کے لیے۔ روندے سمرنا دے بال تے دیندے دہائیاں، یہ نعرے چلتے تھے، میری والدہ بھی سنایا کرتے تھے کہ ہم بچپن میں اس طرح کے نعرے چلتے، میرے والد سنایا کرتے تھے کہ ہم برے صغیر پاک و ہند نے خلافت عثمانیہ کے ساتھ ایک محبت کا ثبوت دیا تھا، اور ہمیشہ سے رہا ہے۔ اور آپ ایک بات یاد رکھیں، ارطغرل ہو کوئی ہو، یہ بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی ایک عمارت جو کھڑی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تمہاری جو کڑی ٹوٹے گی وہ خلافت کی کڑی ٹوٹی، یہ اس کی علم بردار، جب تک آپ اس کڑی کے ساتھ وابستہ رہیں گے آپ کی زندگی آگے بڑھے۔ ان کو تکلیف یہ ہوتی ہے کہ ہم نے تو یہ ختم کر دیا۔ سب سے بڑی تکلیف ان کی پاکستان کا نظریہ ہے، دوسری ان کی تکلیف ہے قرارداد پاکستان، تیسری ان کی تکلیف ہے وہ مسلمان ہیرو جو میرے دل میں بستے ہیں۔ اب ساری زندگی یہ کوشش کر لیں، یہ گڑی خدا بخش بنا لیں، اس کے مزار بنا لیں، یہ پاکستان کے اندر کسی اور کا مزار بنا لیں، کچھ کر لیں، ان لوگوں کے دل سے مکہ مدینہ نکال نہیں سکتے۔ بالکل اس سبز گنبد کے سامنے سارے گنبد ہیچ ہیں، ان سبز گنبد کے سامنے وہ مقامی نہیں تھے میرے سید الانبیاء، وہ یونیورسل تھے، کافت الناس، میں پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کا نبی، تو مقامی۔ اور مجھے اس کا شعر بڑا اچھا یاد آ گیا مزاح سیرے سے، ضمیر جعفری کہتے ہیں کہ حضرت اقبال کا شاہی تو کب کا مر چکا، دوستو اب کوئی اپنا مقامی جانور پیدا کرو۔ تو اچھا 2023 کی بات، اچھا ہاں 2023 میں ہوا یہ تھا کہ جب خلافت عثمانیہ ختم کی تو اتا ترک نے معاہدے کیے ان کے ساتھ۔ تو یہ باسفورس جو ہے یہ بیسیکلی ترکی کی اس کے اندر ہے، جس میں سے ساری یورپ کی جو ہے ٹریڈ ہوتی ہے، جہاز گزرتا ہے۔ اس کا ذکر جو ہے یہ قرآن پاک کی سورہ کہف میں ہے، عین حمیہ، ایک دلدلی جھیل جو ذوالقرنین کے سفر ہیں ان میں سے ایک سفر یاجوج ماجوج والا اس میں یہ 2023 میں 100 سال کا معاہدہ ختم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ترکی جو ہے وہ اس قابل ہوگا کہ وہ اس کے اوپر اپنی اس پہ قبضہ ٹیکس کر سکے، مطلب اس کے بات بیچ میں آتا ہے نا، استنبول ادھر ہے، آدھا استنبول ہے، بیچ میں وہ گولڈن ہارن، وہ سارا کوئی ایک پل بھی آدھا یورپ پہ آدھا ہے، اب اس کے اوپر سے گزرگاہ بند کر سکتا ہے کسی وقت بھی۔ مجھے لگتا یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے وہ قسطنطنیہ جو ہے اس پہ حملہ کر دیں گے، اور اردوغان کو بھی حدیث کا پتہ ہے، اس پہ یہ اس تیاری کے مکمل۔ دیکھیں اب جو ہونے والا ہے نا وہ بڑا عجیب و غریب ہے، اور میں اپنے اس کے جو دو اس وقت یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری اپنی اولادیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان کو ہم تو منع کرتے تھے لیکن نہیں مانتے، کیا کہہ سکتے ہیں، بیٹیاں ہیں ان کے ہمارے داماد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس وقت یہ بڑی لڑائی شروع ہوگی، تو رال رومن اور جیسے پائیں گے، کیونکہ بات ہے اس کے بعد اب وہی کیفیت بننی ہے، تو جتنے لوگ بھی اہل روم میں رہ چکے ہوں گے، یہ نہیں بھی نماز کی حدیث ہے، ان سارے خواہ مرد ہو یا عورت ہو بچے سب قتل کر دیے جائیں۔ اچھا، اور یہ میں کیفیت آج سے 4 سال پہلے جب کیا تھا
تو ایڈنبرا میں ایک مسلمان پارلیمنٹ کا رکن تھا، مجھے سائٹ پہ لے گیا، ایڈنبرا کی جو اسمبلی کا تھا جو اسکاٹ لینڈ کا. اس نے کہا اور یہ صاحب انگریزی میں بڑی شاندار، آئی ایم ایکچولی سیئنگ اے ہولوکاسٹ ان یورپ. ایک مسلمانوں کا ہولوکاسٹ ہونے والا ہے کہ جس طرح یہودیوں کو قتل کیا گیا تھا اور پھر یہودیوں کی نسل کشی کی گئی تھی، ہمارے ارد گرد ہمارے لوگ جو ہیں، یہ یورپ کے لوگ پلان کر رہے ہیں کہ ہمیں قتل کر دیا جائے. آج سے 30 سال پہلے 25 سال پہلے وہ کہتے تھے ہی از الجیرین، ہی از پاکستانی، ہی از ایجپشین، ہی از فلاں، ہی از انڈونیشین. اب نہیں کہتے، اب وہ کہتے ہیں ہی از مسلم. اب وہ پہچان ایک ہو گئی ہے، اور مسلم سے بھی زیادہ وہ عرب سیرسنز. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے کہ وہ رومنز جو ہیں، وہ بات آپ تشبیہ. تو یہ مجھے لگتا یہ ہے کیونکہ آخری جو شہر فتح کرنا ہے امام مہدی نے وہ قسطنطنیہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قسطنطنیہ سے پہلے جو ہے استنبول جو ہے اس طریقے. تو بہرحال اینی ہو اس مسئلے میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ واقعی اپریسیشن کے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے، ایسے کام کریں، چھاتیوں پہ مونگ ڈلے. ظاہر بات ہے اس کی تو تصویر بری لگتی ہے نا ان کو، اچھا اس کی تو انگوٹھی بری لگتی ہے نا. آپ مجھے بتائیں پاکستان میں کسی پریزیڈنٹ کی، کسی پرائم منسٹر کی بیوی کا یہ بہت ذلیل لوگ ہیں، اس طرح مذاق اڑایا جس طرح اس بیچارے کی بیوی کا مذاق اڑایا گیا، صرف اس لیے کوئی حجاب پہن کے آتی ہے. بہت ذلیل لوگ ہیں یہ.